آواز بلند لاؤ سلوات جب درے شہر پہ عزادار کا سر ہوتا ہے کبو سے نیز و شمشیر کا ڈر ہوتا ہے ایک ہی بار میں ظالم کے دو ٹکڑے کر دے یہ بھی تلوار چلانے کا ہنر ہوتا ہے یہ بھی تلوار چلانے کا ہنر ہوتا ہے چین ملتا ہے ہمیشہ کے عزاخانے میں چین ملتا ہم غلاموں کا عزاخانہ ہی گھر ہو ہم غلاموں کا عزاخانہ ہی گھر ہوتا ہے ہم غلاموں کا عزاخانہ ہی گھر ہوتا ہے کیا کرامت ہے تیری ناد علی کوئی بھی کام ہونے والا نہیں ہوتا ہے مگر ہو اس کو کہتے ہیں شجاعت کی لغت میں عباس اس کو کہتے ہیں
شعر پیش کرتا ہوں بدر خاص میں پیش کرتا ہوں میں دیکھے دنیا مجھے کہتے ہیں حسین بن علی صرف اونچائی پہ ہی میرا سفر ہوتا ہے میں کبھی سے محمد پہ سفر کرتا ہوں اور کبھی نو کے سنا پر میرا سر ہو یوسف بھی کھڑے ہیں سب میں ایسا لگتا ہے کہ اکبر کا گزر ہو یہاں سے ایک مطلب دو تین سے اور پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں بابا زبیل نعرہ صلوات ایک بولتے قرآن کی آیت سے سکینہ ایک مطلب ان سے پیش کرتا ہوں سلام فرمائیں جس گھر میں ہوئی تیری ولادت ہے سکینہ جس گھر میں ہوئی ولادت ہے سکینہ اس گھر میں پلی دین کی عزت ہے سکینہ اس گھر میں پلی دین کی عزت ہے سکینہ کوئی کبھی نہیں شعر پیش کرتا ہوں پینے کے لیے پانی تجھے کر دے جو مجبور پینے کے لیے پانی تجھے کر دے جو مجبور اس پیاس میں اتنی کہاں جرأت ہے سکینہ اور یہ شعر بدر خاص ماتر میں تمام مومن جن سے نظر کرتا ہوں شعر بدر خاص ماتر میں دنیا کے لیے خلد ہے شبیر کا روزہ دنیا کے لیے خلد ہے شبیر کا روزہ شبیر کی جنت تیری تربت ہے سکینہ شبیر کی جنت تیری تربت ہے سکینہ ایک بولتے قرآن کی آیت ہے سکینہ جب تذکرہ کرنا تو وضو کر کے ہی کرنا جب تذکرہ کرنا وضو کر کے ہی کرنا جب تذکرہ کرنا تو وضو کر کے ہی کرنا ایک بولتے قرآن کی آیت ہے سکینہ
بنتی ہیں زہرا کی کنیزیں، بے پردہ بھی ہے بنتی ہے زہرا کی کنیزیں، ان سب کے لیے باعث عبرت ہے سکینہ، ان سب کے لیے باعث عبرت ہے سکینہ۔ پانی میرے ہونٹوں کے قریب آتا ہے جب بھی، اپنے دل کی کیا کیفیت ہے وہ بیان کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ پانی میرے ہونٹوں کے قریب آتا ہے جب بھی، پانی میرے ہونٹوں کے قریب آتا ہے جب بھی، آتی ہے صدا دل سے اجازت ہے سکینہ، آتی ہے صدا دل سے اجازت ہے سکینہ۔ آخری شعر آپ کی زحمت تمام، آتی ہے صدا دل سے اجازت ہے سکینہ، چادر نہ تھی ہاتھوں سے چھپائے رہی چہرہ، چادر نہ تھی ہاتھوں سے چھپائے رہی چہرہ، کم سن ہے مگر ملکہ غیرت ہے سکینہ، کم سن ہے مگر ملکہ غیرت ہے سکینہ، دنیا کے لیے خلد ہے شبیر کا روزہ، دنیا کے لیے خلد ہے شبیر کا روزہ، شبیر کی جنت تیری تربت ہے سکینہ، شبیر کی جنت تیری تربت ہے سکینہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین کلام پیش کر رہے تھے جناب منتظر جونپوری صاحب۔ ہمارے رنوں کا یہ مصرع ہے کہ جذبۂ رسول میں ابھی ہاں بطول ہے، اسی مصرع پہ دو تین شعر اس کے بعد آپ لوگوں کے روبرو ہوں گے جناب عنبر ترابی صاحب۔ شعر سنیے کہ میں کیا بتاؤں کیا کیا بطول ہیں، میں کیا بتاؤں کیا کیا بطول ہے، سرور کائنات کا خلاصہ بطول ہے، میں کیا بتاؤں کیا کیا بطول ہے، سرور کائنات کا خلاصہ بطول ہے، جنت کی فکر ہو نہیں سکتی کبھی ہمیں، محشر میں ہمارا سہارا بطول ہے، محشر میں ہمارا سہارا بطول ہے۔ شعر میں ایک شعر جو مجھے پسند ہے، میں اس شعر کے بعد آپ کی نعمت تمام آپ کے روبرو ہوں گے جناب عنبر صاحب۔ شعر سنیے کہ میں کیا بتاؤں کیا کیا بطول ہے، سرکار مصطفیٰ کا خلاصہ بطول ہے، جنت کی فکر ہو نہیں سکتی کبھی ہمیں، محشر میں بھی ہمارا سہارا بطول ہے، حمالۃ الحطب تو عقیدہ ہے شیخ کا، ہم سب حسینیوں کا عقیدہ بطول ہے، ہم سب حسینیوں کا عقیدہ بطول ہے، انہی اشعار کے زیر سایہ
میں آواز دینے جا رہا ہوں جناب عنبر درابی صاحب سے کہ وہ مائک کو تشریف لائیں اور اپنے بہترین کلام سے آپ تمام مومنین کے قلوب کو منور کریں. ان کے استقبال میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آواز بلند آئے صلوات. بآواز بلند آئے صلوات. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. مرحوم مظاہر عباس پیروں صاحب کو سر فرماتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ایک مطلب اور تین چار شے. عرفان بھائی آپ کی نظر کرتا ہوں سنیے گا, یہی میری طرف سے تربیت ہو. خاص طور سے مطلب عشق حیدر کا جو عادی ہے مظاہر عباس. سنیے گا دوسرا مصرع ہے حقیقت ہے. عشق حیدر کا جو عادی ہے مظاہر عباس. عشق حیدر کا جو عادی ہے مظاہر عباس. قبر بھی خلد کی وادی ہے مظاہر عباس. قبر بھی خلد کی وادی ہے مظاہر عباس. جب ہمارے اپنے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مفہوم ہے بات اگر پہنچے تو تائید کیجیے گا اپنے اپنے مرحومین کو یاد کر کے. قبر بھی خلد کی وادی ہے مظاہر عباس. ارے جب بھی احساس زمانے میں ہوا غم کا ہمیں, جب بھی احساس زمانے میں ہوا غم کا ہمیں, جب بھی احساس زمانے میں ہوا غم کا ہمیں, مجلس شاہ بپا کی ہے مظاہر عباس. ہے مظاہر عباس. یہ دو شعر ہیں, یہاں سے خاص طور سے سن لیجیے گا. عرفان بھائی 2 منٹ رک جائیے تب جائیے گا. مجلس شاہ بپا کی ہے مظاہر عباس. پنجتن اس کا اداجر تمہیں کر دیں گے. پنجتن اس کا اداجر تمہیں کر دیں گے. پنجتن اس کا اداجر تمہیں کر دیں گے. آج جو مجلس برسی ہے مظاہر عباس. مجلس برسی ہے مظاہر عباس. اب یہ آخری شعر خاص طور سے سنیے گا. آج جو مجلس برسی ہے مظاہر عباس.
والدین کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے. اس سے سنیے گا, اگر بات پہنچ جائے تو تائید چاہتا ہوں. آج جو مجلس برسی ہے مظاہر عباس, پر بھائی خصوصی دعا چاہتا ہوں. ایک فرزند نے مداحی کا پایا ہے شرف, ایک فرزند نے مداحی کا پایا ہے شرف, ایک فرزند نے مداحی کا پایا ہے شرف, تربیت تم نے اسے دی ہے مظاہر عباس, تربیت تم نے اسے دی ہے مظاہر عباس. بآواز بلند نعرہ سلوات. بہت زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے بس ایک مسئلہ اور چند شعر حاضر کر رہا ہوں. یہاں جو لوگ شاعری کرتے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو قوافی میں نے اس کلام میں نظم کی ہے اساتذہ بھی بہت کم استعمال کرتے ہیں. اگر بات آپ تک پہنچتی رہے تو سبحان اللہ بابا کی شکل میں تائید کرتے رہیے گا. میں حاضر کرتا ہوں اپنا خاص طور سے اکبر بھائی سنیے گا. دشواریاں نہ ہوں گی کوئی میری راہ میں, دشواریاں نہ ہوں گی کوئی میری راہ میں, کیوں نہیں ہوگی دوسرا مصرع. دشواریاں نہ ہوں گی کوئی میری راہ میں, دشواریاں نہ ہوں گی کوئی میری راہ میں, میں آ گیا حسین تمہاری پناہ میں, میں آ گیا حسین تمہاری پناہ میں, دشواریاں نہ ہوں گی کوئی میری راہ میں, میں آ گیا حسین تمہاری پناہ میں. اب یہاں سے شعر سنیے خاص طور سے کہ واجب ہے مجھ پہ عظمت کعبہ طواف کر, واجب ہے مجھ پہ عظمت کعبہ طواف کر, واجب ہے تجھ پہ عظمت کعبہ طواف کر, تصویر کربلا ہے ہماری نگاہ میں, تصویر کربلا ہے ہماری نگاہ. قافیے کا دوہرا ہے, یہ قافیہ دہرایا گیا یہاں پہ. اگر اس قافیے کے ساتھ دوبارہ انصاف ہو گیا ہو تو دعا چاہتا ہوں. تصویر کربلا ہے ہماری نگاہ میں, سنیے گا حسن اکبر بھائی کہ تصویر کربلا ہے ہماری نگاہ میں, کافر اسے بتاتے ہیں کافر مزاج لوگ, اسے بتاتے ہیں کافر مزاج لوگ, کافر اسے بتاتے ہیں کافر مزاج لوگ, کافر اسے بتاتے ہیں کافر مزاج لوگ, مومن ہے خاص کر جو نبی کی نگاہ میں, مومن ہے خاص کر جو نبی کی نگاہ میں. حسن اکبر بھائی اس پہ آپ کا باقاعدہ کام ہوتا رہتا ہے. آپ کی طرف سے یہ شعر پیش کرتا ہوں, سنیے گا خاص طور سے. مومن ہے خاص کر جو نبی کی نگاہ میں, سودا کرے جو اہل عزا کے ضمیر کا, سودا کرے جو اہل عزا کے ضمیر کا, سودا کرے جو اہل عزا کے ضمیر کا, ارے ہمت
مصروف انبیاء بھی رہے واہ واہ میں، مصروف انبیاء بھی رہے واہ واہ میں، دم ہو یزید شام کو اب روک کر دکھا، دم ہو یزید شام تو اب روک کر دکھا، قافیے میں دعا چاہتا ہوں سنیے گا، دم ہو یزید شام تو اب روک کر دکھا، دم ہو یزید شام تو اب روک کر دکھا، ہر جا رہا ہے آج حسینی سپاہ میں، حسینی سپاہ میں اڑ جا رہا ہے آج حسینی سپاہ میں، فرش عزائے شاہ سے اٹھا ہوں میں ابھی، فرش عزائے شاہ سے اٹھا ہوں میں ابھی، لکھ لو فرش تو نام میرا بے گناہ میں، لکھ لو فرش تو نام میرا بے گناہ۔ اب شعر پڑھنے جا رہا ہوں، یہ دو شعر پڑھنا ہے، خاص طور سے سنیے گا، دعا چاہتا ہوں۔ لکھ لو فرش تو نام میرا بے گناہ میں، ارے کس سے خدا قریب ہے اور کس سے دور ہے، کس سے خدا قریب ہے اور کس سے دور ہے، دوسرا مصرع سنیے، کس سے خدا قریب ہے اور کس سے دور ہے، کس سے خدا قریب ہے اور کس سے دور ہے، یہ فیصلہ بھی ہوگا چلو قتل گاہ میں، یہ فیصلہ بھی ہوگا، آوازیں بلند آ رہے ہیں، یہ فیصلہ بھی ہوگا چلو قتل گاہ میں۔ اب یہ آخری شعر اور میں اپنی جگہ دے دوں گا، تھوڑا سا جڑ کے سن لیجیے گا، دعا چاہتا ہوں قافیے میں، اللہ دعا چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ بھی ہوگا چلو قتل گاہ میں، سنیے گا شعر کہ اب کیوں نہ سرخیوں میں رہے دین کبریا، اب کیوں نہ سرخیوں میں رہے دین کبریا، اب کیوں نہ سرخیوں میں رہے دین کبریا، ارے شامل ہے نوجوان کا لہو لا الہ میں، ماشاءاللہ بہت ہی بہترین کلام پیش کر رہے تھے، بہترین لب و ذہن کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ جناب عمر ترابی صاحب، اور بہترین اور خوبصورت آپ سن بھی رہے تھے۔ اب ان کے بعد آپ کے روبرو ہوں گے مولانا سید گلزار جعفری صاحب، 4 مصرے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد مولانا کو آواز دوں گا۔ فضیلت آلے پیغمبر کی مدحت ڈھونڈ لیتی ہے، فضیلت آلے پیغمبر کی مدحت ڈھونڈ لیتی ہے، عبادت خود ہی عنوان عبادت ڈھونڈ لیتی ہے، فضیلت آلے پیغمبر کی مدحت ڈھونڈ لیتی ہے، عبادت خود ہی عنوان عبادت ڈھونڈ لیتی ہے، علی کے چاہنے والا کہیں بھی دفن ہو لیکن علی کے چاہنے والے کو جنت ڈھونڈ لیتی ہے، علی کے چاہنے والے کو جنت ڈھونڈ لیتی ہے۔ انہی مصروں کے سائے میں آواز دینے جا رہا ہوں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید گلزار جعفری صاحب سے کہ وہ تشریف رکھیں تاکہ اور اپنے بیان سے تمام مومنین کی قلوب کو مطلع کریں۔ ان کے استقبال میں ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھیں، محمد وآل محمد۔
سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين بالقاسم قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث گویا ایسا باشعور آدمی تھا جو رشتوں کی آبرو کا خیال تو یاد رکھیے گا یہ رشتوں کے بکھرے ہوئے گل جب الفت کے دھاگے میں پرو دیے جاتے ہیں تو کہنے کو تو وہ ہار بنتا ہے مگر ڈالا اسی کے گلے میں جاتا ہے جو زندگی کے جیت جاتا ہے. چانکیہ نے کہا تھا کہ جب تاریخ لکھی جاتی ہے جب اتہاس تحریر کیا جاتا ہے تو ہر شخص کی اس اتہاس میں اپنی بھومکا ہوتی ہے جو اسے اس تاریخ میں نبھانی ہوتی ہے. کمال یہ ہے کہ وہ اپنی اس تاریخ میں اپنی صحیح بھومکا نبھا کے چلا جائے تو قابل حکمت ہوتا ہے, قابل سروات ہوتا ہے, قابل برکت ہوتا ہے. اور اگر تاریخ میں رہ کے اپنی بد کرداری کا ثبوت فراہم کرے تو تاریخ میں زندہ تو رہتا ہے مگر لعنت تو نصیب وہ ہے جس کی حیات رحمت سے گزر کے رحمت کی جانب چلی جائے. خوش نصیب وہ ہے جو اپنی زندگی کے سرمایے کو صحیح استعمال کر کے اسے پڑھنے کے بعد بامنفعت بنتے ہیں. اصل حاضر کے تقاضے اور آج کی تاریخ جناب ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ حقیقی ام المومنین یعنی واقعاً جسے ام المومنین کہا جا سکتا ہے. یہ لفظ جسے سیاست میں نہیں بلکہ دل کی عقیدت سے ام المومنین کہا جا سکتا ہے. اس ذات کا بھی مجھے تذکرہ کرنا ہے اور حالات حاضرہ بھی مجھے بیان آپ کے سامنے کرنا ہے. دیکھیے روایتی مجلس سے ہٹ کے آج کرنا چاہتا ہوں. دونوں کا مجمع ہے, باشعور مجمع ہے, سننے والا مجمع ہے. مجھے زیادہ زحمت ہونے والی نہیں ہے. میرے اشاروں کے لائن کو کیا کرتے ہیں. جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں
جہاں سڑک پہ چلتے ہوئے آدمی کو شہر سے ڈر نہیں لگتا مگر گائے سے یہ لگتا بنتا ایسے خوف کی کیفیت ہو جہاں نفرتیں خرید کے بیچی جا رہی ہوں، جہاں دولت کا مظاہرہ شہرت کی طلب میں لوگ زمین فروشی کا بازار سجائے بیٹھے ہوں، ایسے حالات میں شیعہ آنے والے محمد کی ذمہ داری کیا ہے، ایک سچے اور حقیقی مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس پرفتن ماحول میں ہمارے لیے کون آئیڈیل بنے گا، ہمارے لیے کون نمونہ بنے گا، ہمیں کس کے اقوال پہ چلنا ہوگا، ہمیں کس کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا، یہ ہمیں تاریخ کے آئینے میں دیکھنا ہے۔ تو مولا کائنات نے اس جانب ایک جملے سے اشارہ کیا کہ جب چاروں طرف فتنے کا ماحول پیدا ہو جائے، بن جائے، تو فتنوں سے گھرے ہوئے حالات میں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کون فل فتنتے کرے لگو، یعنی تم فتنوں میں اونٹ کے اس 2 سالہ بچے کی طرح ہو جاؤ کہ جس کی پشت پہ بیٹھ کے سواری کی جا سکتی ہے، سلحا جا سکتا ہے، یعنی اتنے باشعور ہو جاؤ کہ نہ کوئی استعمال کر سکے نہ کوئی استحصال کر سکے۔ اس فتنوں کے دور میں اپنی آبرو کو بچانا، اپنی عزت کو بچانا، اپنے شعور کو بچانا ضروری ہے۔ اس بگڑے ہوئے حالات میں ضروری ہے کہ سرمایہ داروں میں دینداری پیدا کی جائے، غریبوں میں دین کا شعور پیدا کیا جائے، شاعروں میں شعور کی بیداری پیدا کی جائے، اس لیے کہ اگر شاعر باشعور نہیں ہوگا تو شہرت کی طلب میں شراب کی سجی ہوئی محفلوں میں بھی جب امام آئے گے جب شاعر شہرت کی طلب میں آ جائے گا تو اتنا بے حیا ہو جائے گا کہ جس خاک سے شفا ملتی ہے، عزت ملتی ہے، اسی خاک کو بیچنے کا عمل غریبوں کے درمیان ایمانداری پیدا کر دے، اس لیے کہ غربت بے ایمانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ غربت میں عقیدے کی تجارت نہ ہو۔ شعور تشریف فرما ہے، عقیدوں کو اتنا پختہ بنا دو کہ غربت میں عقیدے خریدے نہ جا سکے، غربت میں عقیدے بیچے نہ جا سکے۔ تو غریبوں میں جو نظام پیدا کرنا ہے وہ ایمانداری کا پیدا کرنا ہے، سرمایہ داری میں جس نظام کو رائج کرنا ہے وہ ایمانداری اور دینداری کا رواج پیدا کرنا ہے، شاعروں میں جو شے پیدا کرنی ہے وہ شعور کی بیداری کرنی ہے، خطیبوں میں یہ جرأت دینی ہے کہ منبر سے پیغام حق سنانے لگا، علماء کے لبوں سے حکمت کے چشمے پھوٹنا چاہیے، اور سیاسی میدان میں قدم رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ بصیرت اور بصارت سے کام لیتے ہوئے سیاست کے میدان میں بصیرت ضروری ہے، غربت کے میدان میں ایمانداری ضروری ہے۔ اس گھٹا ٹوپ ماحول میں میرے ابھی تو غور کیجیے گا، ہر آدمی کی اپنی بھومکا ہے جو اسے نبھانی ہے، ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے جو اسے نبھانی ہے، اور نبھانا ہی چاہیے۔ آج چینلوں سے جو زہر بانٹا جا رہا ہے، جو نفرت کا پیغام دیا جا رہا ہے، جو نفرت سن کے لوگ نفرتی ہوئے جا رہے ہیں، ایسے ماحول میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک روایت کا سہارا لے کے میں بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی ہے معصوم کا، اس نے بہترین عمل انجام دیا، دیکھا کہ ایک بچھو ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہے، اس کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ کوئی چھوٹا سا جانور، موذی جانور بھی ڈوبنے لگے، ختم ہو جائے، اس نے اسے اٹھایا، اٹھا کے بچانا چاہا، جیسے ہی بچانے کے لیے نکالا اس نے اس پر ڈنک مار دیا، اور بچھو نے جیسے ہی ڈنک مارا ظاہر آدمی تڑپ گیا، اس نے ہاتھ کو کھینچنے لگا، وہ واپس پانی میں گر گیا، اس نے
دوبارہ ہاتھ ڈالا، پھر اسے بچانے لگا، اس نے پھر ڈنک مار دیا، اس نے دوبارہ یہی کیا، وہ بار بار اسے بچا رہا تھا، وہ بار بار ڈنک مار کے کود رہا تھا۔ ایک شخص آگے بڑھا، صحابی کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگا بھائی جب وہ تمہیں بار بار ڈنک مار رہا ہے تو تم اسے بچا کیوں رہے ہو؟ اس نے مسکرا کے کہا وہ بچھو ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ اگر سماج میں زہر پاشانی کر رہے ہیں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ مجلس حسین سے محبت کا دریا تقسیم کر دو تاکہ نفرتوں کا خاتمہ ہو جائے، محبت سماج میں رائج ہو جائے۔ اس لیے اگر فرش ہدایے حسین بچھاؤ تو محبتوں کا پیغام دو، یہ فرش ہدا محبتوں کا پیغمبر بن جائے۔ میرے عزیزوں، نفرتیں پھیلانا مشکل کام نہیں ہے، محبتیں پھیلانا مشکل کام ہے، اور مشکل کام ہر ایرا غیرہ نہیں کر سکتا، یہ مشکل کشا کی تحریک پہ قدم رکھنے والے ہیں۔ مشکل کشا کی تحریک پہ قدم رکھنے والے ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب نے تو سکھایا ہے کہ زندگی کیسے جینا ہے، فتنوں کے ماحول میں انسان کو کیسے جینا ہے۔ جب حکومت غیروں کے ہاتھ میں ہو تو محمد کا جانشین حکومت کو کیسے سنبھالتا ہے، کس طریقے سے اسلام کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسلام بچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسلام پل جائے چاہے کسی کے پالنے میں رہے۔ بن جائے چاہے کسی کے پالنے میں رہے، ضروری نہیں ہے کہ قریب رکھ کے پروان چڑھایا جائے، آغوش میں تمہاری رہے مگر تمہارا احتیاج علی کے دروازے پہ بار بار تم رہو اپنے پاس مگر بار بار علی سے کہو یا علی آئیے سنبھالیے، یا علی آئیے سنبھالیے، یا علی آئیے سنبھالیے۔ یہ علی کو بلایا نہیں جا رہا تھا، یہ فطرت اسلام کے تقاضے تھے کہ مربی اسلام کو بلایا جا رہا۔ میرے عزیزوں، اس طرح کا پرآشوب ماحول میں جہاں چاروں طرف نفرتیں تقسیم ہو رہی ہوں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیے ان حالات میں جب آپ تجزیہ کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں ان حالات میں تو یوں تو تعصب بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے، دولت کا تعصب، شہرت کا تعصب، حکومت کا تعصب، نظریات کا تعصب، افکار نظر کا تعصب، لیکن ان تمام تر تعصبات میں سب سے خطرناک تعصب ہے مذہب کا تعصب۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، مذہب کا تعصب، یہ تعصب سب سے زیادہ خطرناک تعصب ہے۔ اس تعصب کے خطرناک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ تعصب سر چڑھ جاتا ہے، آنکھوں پہ یہ تعصب چڑھتا ہے تو علم کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، اندھ بھکتی آگے بڑھ جاتی ہے، اندھ بھکتی آگے بڑھ جاتی ہے، اور اچھا خاصا آدمی پانی کے بجائے موتر وسرجن میں چل جاتا ہے، گوبر خوری اس کا نظریہ بن جاتا ہے، اور اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی بھی بہتا نظر آتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، تعصب کا سب سے زیادہ شکار اگر کوئی قوم ہوئی ہے تو یا محمد و آل محمد ہوئے ہیں یا ان کے چاہنے والے ہوئے۔ دیکھیے آپ، اور جب تعصب کی ہوا چلتی ہے اور آگے چلتی ہے تو حق کی راہ میں چلنے والوں کو کتنی دقتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ نبی رحمت کی تاریخ حیات کو ملاحظہ کیجیے، کون نبی ہے جو سرزمین مکہ پر
عبداللہ کا جایا، آمنہ کا لخت جگر، نبوت کے اعلان سے پہلے کفار و مشرکین کے درمیان اپنی چھوی جس طریقے سے نبی نے بنائی تھی، اپنی شخصیت کا لوہا جس طریقے سے بنوایا تھا۔ عرب جھوٹے تھے مگر نبی کو صادق مانتے تھے، عرب لٹیرے تھے مگر نبی کو ایماندار مانتے تھے، ان کی نگاہوں میں شک تھا مگر کردار پیغمبر پہ کوئی شک نہیں تھا۔ غور کیجیے گا، ان کی اپنے کردار گرے ہوئے تھے مگر پیغمبر کے کردار پر کسی میں انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ ایسے ماحول میں کہ نبی کو صادق مان رہے ہیں، امین مان رہے ہیں، حد یہ ہے کہ چہرے کے دیدار کو حیات کی برکت سمجھا جاتا ہے، قدموں کی آہٹ کو قابل برکت سمجھا جاتا ہے، قضایا میں قاضی بنایا جاتا ہے، اپنے فیصلوں میں حکم بنایا جاتا ہے۔ جس کام میں لڑائی جھگڑا ہونے لگے اس میں پیغمبر کو بلا کے سارے شر کو دفاع کیا جاتا ہے۔ تو کتنے عظیم تھے پیغمبر، جن کے چہرے کی زیارت لوگ ثواب سمجھتے تھے، جن کے قدموں کی آہٹ کو لوگ باعث برکت سمجھتے تھے، جس کے لب و لہجے کو صداقت کے آئینے میں تولا جاتا تھا، جس کی نظروں کو کردار کا عنوان سمجھا جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام کی اتنی عظمتیں تھی مگر ہوا کیا، جیسے ہی پیغمبر نے ایک اعلان اس صحرائے عرب میں بلند کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، غور نہیں کیا آپ نے، جیسے ہی پیغمبر نے مذہب کا اعلان کیا تعصب کی ایسی فضا چلی کہ ہر آنکھ پر اب اندھکتی کا چشمہ چڑھنے لگا۔ وہ نبی جسے باشعور سمجھا جاتا تھا اسے اب شاعر کہا جانے لگا، جسے عقل کل مانا جا رہا تھا اسے مجنون کہنے لگے، جسے اپنے فیصلوں میں حکم بناتے تھے اسے کاہن کہنے لگے۔ یہ مجنون کیوں کہا گیا، یہ کاہن کیوں کہا گیا، یہ شاعر کیوں کہا گیا؟ کا شاعر کہا گیا تاکہ اہل عقل سے دور کر دیا جائے، کاہن کہا گیا تاکہ عورتوں اور مردوں سے دور کر دیا جائے، مجنون کہا گیا تاکہ بچوں سے دور کر دیا جائے۔ یہ ہر صرف کو پیغمبر سے دور کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ نبی نے اپنے دین کا اعلان کر دیا۔ تو آپ نے سوچا اور سمجھا کہ سب سے بڑا تعصب مذہب کا تعصب ہے۔ اس تعصب نے جب نبی رحمت کو نہ بخشا، یہ تعصب جب نبی کو نہیں بخش رہا ہے، نبی کے سامنے آ گیا ہے، تو نبی کے پیاروں، نبی کے ماننے والوں، نبی کے راہ دلاروں، تمہاری اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے مذہب کا تعصب سب سے خطرناک تعصب ہے۔ اس مذہبی تعصب کی فضا میں جہاں لوگ کردار سے نہیں کپڑوں سے پہچانے جاتے ہوں، جہاں ماتھے پہ سجدوں کا نشان برکت کے بجائے وحشت کی علامت بن جائے، جہاں شرافتوں کو حماقتوں کا نام دیا جائے، جہاں محبت کو عنوان بنانے والوں کو نفرت کا الزام دیا جائے، ایسے پرآشوب ماحول میں ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہماری سیرت وہی ہونا چاہیے جو نبی رحمت کی سیرت تھی۔ کسی نے پتھر مارے تو پتھر کے مقابلے میں پتھر نہیں مارے بلکہ گل کھلانا شروع کر دیا۔ کسی نے کوڑا پھینکا تو کوڑا پھینکنے والوں کی بھی نبی عیادت کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ بس جو کردار نبی رحمت کا تھا تعصب کی فضا میں وہی کردار نبی کے ماننے والوں کو وہی کردار نبی کے ماننے والوں کو اپنانا پڑے گا۔ برائی کے ساتھ برائی کرنا کمال نہیں ہے، برائی کے ساتھ اچھائی کرنا کمال ہے۔ برے کے ساتھ برا تو سب کرتے ہیں، کمال کردار تب نکھر کے آتا ہے کہ گالیاں دینے والوں کو گلاب بھیج دیے جائیں، برائی کرنے والوں کے سامنے اچھائی کی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، ایران نے اور عراق میں ایک فرق بتایا گیا، توجہ کیجیے گا، ایران اور عراق میں ایک فرق بتایا گیا۔ جب تھوڑے سے حالات عجیب ہوئے تو عراق میں لوگوں نے ایرانی ایمبیسی کو گھیر لیا، آگزنی کی گئی، نقصان پہنچایا گیا۔ توجہ، عراق میں ایرانی ایمبیسی کو نقصان پہنچایا گیا، آگزنی کی گئی۔ ایرانی طلبہ نے ایران میں
عراق کی ایمبیسی جا کر پھول رکھ دیے، گل رکھ دیے، پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تم آتش زدی کرو گے، تم آگ لگاؤ گے، ہم گل کھلائیں گے، ہم بھی تو دیکھیں گے کہ تمہارے لگائے ہوئے لوہے کے کیلے اثر کرتے ہیں یا ہمارے کھلائے ہوئے گل اثر کرتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد نفرت کا جواب کبھی نفرت کا نہیں دیا جاتا، نفرت کا جواب محبت سے دیا جاتا ہے۔ میں ایک جملہ کر رہا تھا، سب سے زیادہ تعصب کا شکار، تنگ نظری کا شکار اگر کوئی قوم ہوئی ہے تو شیعان آل محمد ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، کیا ہماری مسجدوں میں دھماکے نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا ہماری مسجدوں میں دھماکے نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا ہماری مجلسوں میں دھماکے نہیں ہو رہے ہیں؟ ابھی پشاور کا واقعہ گزرا ہے کہ نہیں؟ 60 سے 70 لوگ شہید ہوئے کہ نہیں؟ خون سے زمین کو رنگین کیا گیا ہے کہ نہیں؟ میرے عزیزوں، اس پر بھی ہمیں ملال نہیں ہے، اس لیے کہ شہادتیں سب کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ شہادتیں سب کے مقدر میں نہیں ہوتی، ہمیں تو فخر ہے کہ ہم مارے جاتے ہیں تو دو جگہ مارے جاتے ہیں، یا مسجد کے مصلوں پر یا مجلس کے فرش واضح ہو جائے۔ ہمارا دشمن بھی ہمارے کردار کو جانتا ہے کہ شیعوں کو شراب خانے میں نہیں مارا جائے۔ کہ ہمیں یا مسجد میں قتل کیا جائے یا مجلس میں قتل کیا جائے، یہ ہم نے دنیا کو سکھایا ہے کہ ہمارا پہلا امام شہید ہوتا ہے تو مسجد میں شہادت پاتا ہے، ہمارا تیسرا امام شہید ہوتا ہے تو میدان میں شہید ہوتا ہے، تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ شیعوں کو مارنے کے لیے شراب خانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیسینوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شیعہ آپ کو نئے سال کی پارٹی سیلیبریٹ کرتے ہوئے نہیں ملیں گے، واضح ہو جاتا، یہ نیا سال منانے کے لیے نہیں جاتے ہیں، اس لیے انہیں وہاں نہیں مارا جا سکتا۔ کم سے کم قتل کرنے والے نے دونوں کردار بتا دیے، اب تو امت مسلمہ فیصلہ کر لے کہ علی والے کہاں مارے جاتے ہیں، ابن ملجم والے کہاں مارے جاتے ہیں۔ جمعے کے نمازیوں پر جمعے کے دن حملہ کون کرے گا؟ صاحبان شعور تشریف فرمائیں، تاریخ ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جمعے کی مسجد میں جمعے کے دن جمعے کے نمازیوں پر حملہ وہی کر سکتا ہے جن کے باپ دادا کو جمعے کی عظمت گوارا نہ ہوئی، جن کے باپ دادا کو جمعے کی عظمت گوارا نہ ہوئی، وہی تو مار سکتے ہیں نا۔ اچھا غور کیجیے، جمعے کی مسجد میں جمعے کے دن جمعے کی نماز میں دھماکہ ہوا، اب قاتل سوچنے لگا کہ میں نے قتل کر دیا، سرزمین کو خون سے رنگین کر دیا، مسجد کے مناروں کو منہدم کر دیا، مسجد میں رکھے ہوئے قرآن کے پاروں کو نظر آتش کر دیا، آل محمد کے چاہنے والوں کو میں نے لہو لہان کر دیا، تو قاتل سوچنے لگا کہ میں نے قتل کر دیا ہے تو میں جیت گیا۔ قاتل سوچنے لگا کہ میں نے قتل کر دیا ہے تو میں جیت گیا، گویا میں نے نمازیوں کو مٹا دیا، میں نے قاری قرآن کو مٹا دیا، میں نے مسجدوں کو مٹا دیا، میں نے قتل کر دیا۔ میں نے کہا تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، یہی سوچ تو یزیدیت کی تھی کہ کربلا میں حسین کو قتل کر دیا تو سب کچھ ختم کر دیا۔ اسے اس کی خوشی پہ پانی تو تب پھرا جب حسین نے نوکے نیزہ سے چلا۔ یہ تو قتل
لگے، یہ تو قتل ہو گئے تھے، حیات کو ثبوت کیسے دینے لگے؟ یہی قلق یہودیت کو، وہابیت کو، سفیانیت کو پشاور کے دھماکے کے بعد ہونے لگا کہ ہم نے تو مسجد میں جمعے کے دن جمعے کے نمازیوں کو جمعے کے وقت قتل کر دیا تھا، یہ مغرب کی نماز میں پھر صفے کیسے دن میں دھماکہ ہوا، رات کو پھر نماز قائم ہو گئی، پھر نمازی کھڑے ہو گئے، پھر تکبیروں کی آواز آنے لگی۔ یہ قلم صاف لوٹ گیا کہ نہیں قاتلوں پر؟ یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو نمازیوں کو مار دیا تھا، یہ زندہ کیسے ہو گئے؟ یہ پھر کیسے آ گئے؟ ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یہ ڈرتے ہی نہیں، ہم انہیں مار رہے ہیں، یہ کم ہوتے ہی نہیں، ہم انہیں قتل کر رہے ہیں، یہ قتل سے بھاگتے ہی نہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے ہم کب میدان سے بھاگے ہیں؟ ہمارے شجرے میں میدان سے بھاگنا لکھا ہی نہیں ہے، ہمارے شجرے میں بھاگنا کہاں لکھا ہے؟ ہم نے تو قتل گاہوں کو آباد کیا ہے، ہم نے تو نیزے کی انیوں کو آباد کیا ہے۔ ہم یہی تو ہر انسان سے کہنا چاہتے ہیں، ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کرو، ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں جو رات کو سوتا ہی تب ہے، جب چین سے تب سوتا ہے جب گھر تلواروں میں گھرا ہوتا ہے۔ کوئی بتائے علی شب ہجرت سے پہلے کبھی سوئے ہو یا شب ہجرت کے بعد کسی نے علی کو سوتا پایا ہو؟ شب ہجرت سے پہلے بھی تکبیروں کی آوازیں، شب ہجرت کے بعد بھی تکبیروں کی آوازیں۔ تو جو علی کبھی نہیں سویا تھا اسے تلواروں کے سائے میں نیند آئی، دنیا کو بتانے کے لیے کہ شیعوں کو سب سے ڈرانا موت سے نہ ڈرانا۔ یہ موت سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے، توجہ کیجیے گا۔ کسی نے کہا تھا یہ بتاؤ شیعوں کی مسجد میں روز دھماکہ، شیعوں کے امام بار گاؤں میں دھماکہ، شیعوں کی عبادت گاؤں میں دھماکہ، مگر یہ بتاؤ یہ شیعہ اپنی مسجدوں میں جب ان کی مسجدوں میں دھماکے ہو جاتے ہیں تو انتقامی کارروائی کے طور پر پھر یہ کسی مسجد میں دھماکہ کیوں نہیں کرتے؟ آج میرا جملہ باتیں ہو جائے، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ شیعوں کی مسجد میں دھماکہ ہوا، کسی اور مسجد میں دھماکہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعوں کی مسجد میں دھماکہ کیا گیا پر شیعوں نے کسی کی مسجد میں دھماکہ نہیں کیا۔ یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں ہر انتقام پسند ذہنی سوچنے پر مجبور ہے کہ نہیں؟ جب آپ نے ہماری مسجد میں دھماکہ کیا تو انتقام کی آگ تو یہ کہتی ہے کہ ہم بھی آپ کی مسجد میں دھماکہ کر دیں، تو کیوں نہیں ہوتا کسی اور کی مسجد میں دھماکہ؟ میرے عزیزوں، عقل کے ناخن لے کے گفتگو کرنی چاہیے۔ کیوں ہم دوسروں کی مسجدوں میں دھماکہ کریں؟ کسی عقل مند آدمی سے پوچھو، جب وہ سڑک پہ چل رہا ہو اور اس کے پیر میں کتا کاٹ لے، کوئی شریف آدمی چل رہا ہو اور پاگل کتا آ کے اس کے پیر میں کاٹ لے، تو انتقام کی آگ یہ نہیں کہتی کہ یہ بھی اس کے پیر میں کاٹ لے۔ شریف آدمی پاگل کتے کی صفت میں نہیں جا سکتا۔ میرے عزیزوں، انہیں نہیں معلوم ہے کہ مسجد کا وقار کیا ہے، انہیں نہیں معلوم ہے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ سجدوں کی آبرو کیا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ عبادت کا اثر کیا ہے، اور معلوم ہوگا بھی کیسے جن کے باپ دادا نے نشے کی حالت میں 2 پڑھا کے 2 کی اور خواہش کی ہو، جن کے باپ دادا نے جمعہ بدھ کو پڑھا دیا ہو اور آج آ کے دعویٰ سنیچر کا کر دیا ہو۔ یہ اپ ڈیٹ ہو رہے دھیرے دھیرے، پہلے بدھ جمعے سے بدھ پہ گئے تھے، اب بدھ سے سنیچر پہ آ گئے۔ ہاں، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ کم سے کم آنے والا زمانہ اپ ڈیٹ ہو گئے، اور دیکھیے کہیں بڑے منزل تک نہ آ جائیں۔ ایک سلوات پڑھے محمد عالم۔ کیوں انہیں عظمت قرآن نہیں؟ دیکھیے ایک بات ہے عقل و خیرت میں آنی چاہیے، ہر مسلمان کو یہ بات آپ سمجھائیے۔ ٹھیک ہے
آپ کے نظریے کے مطابق شیعہ کافر ہیں، میں نے مان لیا ایک لمحے کے لیے کہ شیعہ کافر ہیں، ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے میں نے تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے یہ کافر ہیں، آپ انہیں مار دیجیے، یہ بھی میں نے مان لیا کہ آپ کے نزدیک انہیں مار دیجیے، جنت میں چلے جائیے، ہو گئی جنت، اس لیے کہ وہ جنت ابو سفیان کی ہوگی، خدا کی جنت تو نہیں ہوگی، وہ شیطان کی جنت تو ہو سکتی ہے جس میں قتل کے بعد جگہ مل جائے، اور وہ بھی بے گناہوں کے قتل کے بعد۔ لیکن میں پوچھ رہا ہوں ایمانداری سے بتائیے، کسی مسلمان سے بٹھا کے پوچھئے کہ بھائی ہم شیعہ ہیں، تم ہمیں قتل کرتے ہو، تمہارے نظریے میں ہمیں قتل کرنا جائز ہے، ہم یہ بات تسلیم کیے لیتے ہیں، مگر صرف اتنا بتا دو کہ ہمارے قتل کی آڑ میں کیا مسجدوں کا احترام بھی ختم ہو جاتا ہے؟ مسجد جو ہماری ہے اس میں جو قرآن رکھا ہے وہ تو اللہ کی کتاب ہے، اگر نمازیوں پہ تم قتل کر سکتے ہو تو کم سے کم قرآن کی عظمت کو تو خیال رکھ سکتے ہو، کم سے کم مسجدوں کا احترام کا تو خیال کر سکتے ہو، پھر کیوں تمہارے اندر نہ مسجدوں کا احترام ہے، نہ قرآن کا احترام ہے، نہ سجدوں کا احترام ہے، نہ عبادتوں کا احترام ہے؟ اب بتائیے اس قوم کو یہ سارا شعور کیسے برداشت ہو جو نسل ابن ملجم ہو اسے سجدے کی آبرو کا کیا پتا، جو نسل عبد الملک بن مروان ہو جس نے قرآن پہ تیر چلائے تھے اسے عظمت قرآن کا کیا پتا، جس نے 500 قرآن جمع کر کے نظر آتش کر دیے ہو اس خلافت کو عظمت قرآن سے کیا تعلق؟ بھائی میرا جملہ باتیں ہو جاتا، تو جنہیں نہ عظمت قرآن معلوم ہے نہ جنہیں مسجدوں کی عظمت معلوم ہے، جو خانہ خدا کی کمائی کو شراب خانوں میں لٹا دے، ان سے کس مسجد کے احترام کی بات کر رہے ہو؟ جنہوں نے نبی رحمت کا حرم تار تار کر دیا، جنہوں نے خانہ کعبہ پر منجنیق سے حملہ کیا، تو جو خانہ خدا پر منجنیق سے حملہ کرے گا اس کی نسل اگر مسجد میں نہ کر کرے گی تب کہاں؟ نسلوں کو پکڑو، نسلوں کو پہچانو، شجروں کو پہچانو، کھنگالو نہ شجرے، بتاؤ نا کون کہاں سے مل رہا ہے؟ اگر قرآن رکھے ہوئے مسجد میں قرآن رکھے ہوئے ہیں نظر آتش کر رہے ہیں تو نسل اسی کی تو ہوگی جس نے کبھی قرآن جلائے تھے، نسل اسی کی تو ہوگی جب کبھی کسی نے قرآن پہ تیر مارے تھے اور پارا پارا کر کے کہا تھا میں نے پھال نکالا ہے، جا اپنے خدا سے شکایت کرنا، تو جس کے باپ نے قرآن پہ تیر مارا ہو اگر اس کی نسل قرآن کو نظر آتش کر رہی ہو تو بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر ہے، کسی اور کے نقش قدم پہ نہیں ہے۔ میرے علی کو ہم کیوں دھماکہ نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمیں مسجدوں کی آبرو کا پتہ ہے، ہم نے سر تو کٹایا ہے مگر سجدے کی آبرو کو نیلام نہیں کر دیا، ہم نے سر کٹا کے نو کے نیتا سے تلاوت کی عظمت کو دنیا میں بتایا ہے، ہم نے کعبہ بھی بچایا ہے، ہم نے آبرو سجدہ بھی بچائی ہے، ہم نے قرآن بھی بچایا ہے۔ تو جو قرآن بچانے والے ہوں وہ مسجدوں میں دھماکہ نہیں کرتے، جو سجدے بچانے والے ہوں وہ مسجدوں میں دھماکے نہیں کرتے، جو خانہ کعبہ کی عظمتوں کو بچانے والے ہوں وہ دھماکہ نہیں کرتے۔ یہ تو وہ نسلیں کرتی ہیں جن کے ضمیر و خمیر میں جن کے آبا و اجداد نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اور اسی لیے توجہ کیجیے گا حسن نصر اللہ نے خوبصورت جملہ کہا تھا جب مغرب کی نماز میں نمازی اکٹھا ہو گئے، قاتل پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے جمعے کی نماز میں دھماکہ کیا، 60 لوگ مارے گئے، اس خوف کے بعد، اس وحشت کے بعد، اس دہشت کے بعد تو مغرب میں لوگوں کو نہیں آنا چاہیے، یہ مغرب میں کیوں آ گئے، یہ مغرب میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ مجھے سید حسن نصر اللہ کا جملہ یاد آیا۔ سید حسن نصر اللہ نے آل سعود کو مخاطب کرتے ہوئے بن سلمان سے کہا تھا، اے بن سلمان یاد رکھنا اگر ہم مر کے مر جانے والی قوم ہوتے تو کربلا ہی میں مر کے مٹ گئے ہوتے۔ ہوتے تو ہم کربلا میں مر کے ختم ہو گئے ہوتے۔ ہمارا تو رائے امتیاز یہ ہے کہ ہم مر کے مر نہیں جاتے ہیں، ہم مر کے لوگوں کو جینا سکھاتے ہیں۔
شہادت ہمارا مقدر ہے، شہادت ہماری میراث ہے. اب تو حددنی بالموت یا ابن الزرقاء، تو ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے. الموت لنا آدا والقتل لنا کراما. ارے موت ہماری عادتوں میں شامل ہے اور قتل ہو جانا ہمارے لیے شہادتوں کا مقدر ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ. کون دھماکہ کر رہا ہے؟ اب قاتلوں کو اگر پکڑ کی جائے تو نہ جانے کس کس کے دامن پہ قتل کے دھبے نظر آئیں گے، مگر ہمیں بے گناہوں کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گناہگاروں کی شناخت کروانا ضروری ہے. اب دنیا پوچھ رہی ہے کہ کس نے دھماکہ کیا، کس نے دھماکہ کیا؟ ہم نے کہا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں قاتل، دونوں کون لوگ قتل کرتے ہیں؟ دونوں فرقوں کو آل محمد نے بے نقاب کیا ہے، وہابیت کو بھی یہودیت کو بھی. جملہ میرا واضح ہو جائے. وہابیت کو بھی بے نقاب کیا، یہودیت کو بھی بے نقاب کیا. تاریخ میں لکھا ہے، ابھی 19 رمضان آنے والی ہے، آپ یہ جملہ سنیں گے. تاریخ کہتی ہے کہ جب علی کے سر پہ ضربت لگی، علی زخمی ہوئے، تو آپ نے با آواز بلند فرمایا ایھا الناس لا یفوتکم ابن الیہودیہ. دیکھو یہ یہودیہ کا بیٹا بھاگنے نہ پائے. یہ یہودیہ کا بیٹا بھاگنے نہ پائے. مولا تو میرا بالکعبہ کی آپ نے سند دی ہے، شہادت آپ کا مقدر ہے، شہادت آپ کی میراث ہے. آپ بارگاہ رب سرخروح کو گئے ہیں، آپ کی دنیا بھی آباد ہو گئی ہے، آپ کی آخرت بھی آباد ہو گئی ہے، آپ کو ساری کامیابیاں اس محراب عبادت میں مل گئی ہیں. یہ قاتل کو پکڑوانے کی کیا ضرورت ہے؟ قاتل نہیں پکڑوا رہا ہوں، مسجدوں میں دھماکہ کرنے والوں کی نسلوں کو کرنے والی نسلوں کو پہچانوا رہا ہوں. میں ابن ملجم کو نہیں پہچانوا رہا ہوں، میں یہودیت کو پہچانوا رہا ہوں. اس لیے کہ مسجدوں میں دھماکے وہی کر سکتے ہیں جن کا تعلق یہودیت سے ہو، جن کا تعلق وہابیت سے ہو. یہ پہلا مرحلہ ہے جہاں یہودیت کو علی نے بے نقاب کیا ہے. وہ دوسرا مرحلہ تھا جہاں وہابیت کو حسین ابن علی نے بے نقاب کیا. توجہ کیجیے گا حسین نے کیسے بے نقاب کیا، اس اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھا دوں گا. توجہ کیجیے گا. تاریخ میں لکھا ہے جب حاکم شام دنیا سے رخصت ہوا، ایک نامور وہاں سے چلا. نامے میں یہ لکھا ہوا تھا 3 لوگوں سے بیعت لے لینا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی. اور بعض روایت میں چوتھا نام عبد الرحمن بن ابی بکر کا بھی ہے کہ ان سے بھی بیعت لے لینا. اور تیسرا جملہ اس میں یہ لکھا ہے، غور سے سنیے گا. جملہ یہ لکھا ہے کہ 3 سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے ہم پیالہ و ہم نوالا ہے. دیر سویر ہی صحیح یزید کی آغوش میں پناہ لے لیں گے، اس لیے کہ لائی وہاں پہ خاک جہاں کا خم. بس ایک آدمی ہے جو تمہیں نہ کو چنے چبا دے گا، ایک آدمی ہے جو تم سے بیعت نہیں لے گا، جو تمہاری بیعت نہیں کرے گا، جو تمہاری بیعت نہیں کرے گا. بس سارا زور اس پر دینا. توجہ کیجیے گا، سارا زور اس پر دینا، اس سے تمہیں بیعت لینی ہے. اچھا اس سے بیعت لینی ہے، اب بیعت کیسے لے؟ ولید میں اتنی ہمت نہیں کہ حسین ابن علی کو مباشرتاً بلا کے اور بیعت طلب کر سکے. ولید نے مروان کو بلایا. کہاں گئے؟ اس آپریٹر کو بند کرے. صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ. اس کو سٹاپ کر دیں. میں ولید اور مروان کا کیریکٹر بتانا چاہتا ہوں، بہتر ہے کہ اسے بند کر کے آپ کیریکٹر سنیں ولید کا اور مروان کا. مروان کون ہے؟ تو کیا مروان بن حکم